ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں کھیلداز کوہستانی صاحب سے اور بیرسٹر تیمور ملک صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سیاسی جو ایشوز ہیں. تیمور صاحب ویری کوئکلی سر، ہم نے یہ بھی سنا تھا، آپ لوگوں نے ہی ہمیں بتایا، عمران خان صاحب نے غالباً اس کا اناؤنس کیا، آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے محرم کے بعد. کیا کوئی اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے؟ کوئی تاریخ سیٹ ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تک پارٹی نے اس کے اوپر کوئی یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی، تو یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ کیا ہوگا. بہرحال عمران خان صاحب سے جو لمیٹڈ کوئی ڈائریکشنز آئی ہیں جو کنوے ہوئی تھی پارٹی کو، تو وہ یہی تھی کہ آپ تحریک کا لائے عمل دیں. سو میرے خیال میں پارٹی آنے والے دنوں کے اندر جو بھی دوبارہ رسائی ہوگی عمران خان صاحب تک، ان تک اپنے لائے عمل بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو آ کے لے کے جایا جائے. بالکل ٹھیک. کوہستانی صاحب، سر بہت ہم کہہ سکتے ہیں پچھلے دنوں میں افواہیں سامنے آئیں، کبھی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں جا رہی ہے، کبھی آصف علی زرداری صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں. کیا معاملات ہیں آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ آپ کراچی سے ابھی آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو بہت اندر کی خبر ہونی چاہیے سر. میں وہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، مختلف جب سے یہ مخصوص سیٹوں کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے، تو مختلف جو جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں. تو سر کیا وجہ، مخصوص نشستوں سے کیا تعلق ہے افواہوں کا؟ آپ لوگوں کو جھٹکا دینا، یا آپ اتنے مضبوط ہو گئے کہ آپ کے دشمن آپ کو جھٹکا دیں؟ نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی ہے، تو حکومت جو بھی قانون سازی ہے وہ کریں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس میجارٹی ہے. مگر دیکھیں، حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم جب کی تھی، تب بھی ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF کو ان سے بات چیت کر کے، ایون پی ٹی آئی کو ہم نے آن بورڈ کیا، ان کی خواہشات اس میں مولانا کے تھرو آئی، تو ہم نے 26ویں ترمیم بھی کر دی. تو کل بھی ہم نے 26ویں کر دی، اگر ہم کر سکتے تھے 27ویں بھی کر سکتے تھے. وہ سر کنسنسس کے بعد اتنی خوفناک ترمیم آئی ہے، تو اب جب آپ کو کنسنسس بھی نہیں کرنا پڑے گا تو ہم سب بہت ڈرے ہوئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ 90 میں جو ہماری غلطیاں ہوئی تھی، پھر ہم جب چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا تھا، تو کافی چیزیں پہ عمل درآمد اس پہ نہیں ہوا. مگر آج بھی ہم اس جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس پہ قائم ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی حکومت نہ گرایا جائے، ایک دوسرے کے پیٹھ میں چھرا نہ گھونپا جائے. تو کوئی کام ہم ایسا، یہ حکومت پیپلز پارٹی نے مشکل حالات میں ملک کو سپورٹ کیا ہے، حکومت سازی میں سپورٹ کیا ہے. تو مسلم لیگ نون کے پاس اگر سادہ اکثریت آ بھی گئی ہے، تو ہمیں ایسا، ہم کوئی عمل نہیں کریں گے جو پھر وہ حکومت میں نہیں آ رہے. نہیں مطلب کہ کیا وہ کابینہ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، ہمارے وزیر اعظم کی خواہش ہے، اور یہ اس کا ثوابدید بھی ہے. انہوں نے بارہا حکومت پیپلز پارٹی کو، جب ہماری حکومت سازی ہو رہی تھی تب بھی کہا تھا، اس کے بعد بھی کہا تھا. سو یہ آفر آپ کی طرف سے ابھی بھی PPP کے پاس ہے؟ جی، ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کے کابینہ کے دروازے پیپلز پارٹی کے لیے آج بھی کھلے ہیں، مگر پیپلز پارٹی میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. مگر میں جو صدر مملکت کے حوالے سے جو خبر ہے، ایک صحافی نے جو خبر دی ہے، اس پہ جو باتیں ہو رہی، صحافی دیکھیں، اعزاز سید صاحب ایک کریڈیبل صحافی ہے، اس کی خبر ہے، وہ اپنی خبر پہ قائم ہے، وہ اس کا حق ہے کوئی خبر دیتا ہے. مگر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو حکومت پیپلز پارٹی اور PMLN جو ان کے سپورٹ سے ہم کھڑے ہیں، ہم کوئی ایسا عمل جو باہمی مشاورت کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ملک میں ایک نیا سیاسی بحران ہو یا اس طرح کی بات ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی مختلف باتیں ہونا یہ صرف افواہوں تک ہے. ہو سکتا ہے کسی صحافی کو. بالکل سر، ذرا وقت کم ہے، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ. تیمور صاحب، would you like to comment on these rumors جو زرداری صاحب اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN کی جو حکومت میں آ رہے ہیں، کابینہ میں آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ ہونے کو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر طرح اس حکومت کا آلریڈی حصہ ہے. جب وہ ان کا دل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں، لیکن گورنرز بھی ان کے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی ان کے ہیں، صدر پاکستان بھی اس وقت ان کے پاس ہیں. تو حکومت کا تو بہرحال حصہ ہے، اور ان کے ممبران پارلیمنٹ کو کم نہیں
تو برابر کے فنڈز مل رہے ہیں اپنے حلقوں میں کام کرنے کے لیے. شاید جو ان کے ممبران پارلیمنٹ نہیں ہیں ان کو بھی اپنے حلقوں میں ان کے بھی پروجیکٹس اپروو ہو رہے ہیں. سو اگر یہ بن جائیں گے حصہ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں تک باقی بات ہے نظام کی تبدیلی کی, تو دیکھیں وہ تو آئین ایسی کوئی اجازت نہیں دیتا, بٹ اگر یہی ووٹ ڈال کے 27ویں امینڈمنٹ کے تحت اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لیں تو اس پہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح. اور سر اب اس سے بھی بڑی افواہ کہہ لیں, خبر دے دیں, وہ بھی صحافیوں نے ہی دی ہے کہ میاں صاحب جا رہے تھے یا سوچ رہے تھے. کدھر سے آئی خبر سر؟ آپ لوگوں نے کوئی پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک دم اتنی بڑی بڑی خبریں جو آپ سب ڈینائی کر رہے ہیں وہ کیوں آ گئی مارکیٹ میں؟ اور جیسے آپ نے خود کہا, آزاد سید صاحب از اے ویری سینئر جرنلسٹ, از اے ویری ریسپیکٹڈ جرنلسٹ, اور اب یہ کہ میاں صاحب جا رہے ہیں ڈیالہ جیل, کیا چکر ہے سر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا جب وہ صدر دوبارہ منتخب ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو عمران خان نے سیاسی غلطیاں کیے, جو ہمارے ساتھ کیا ہے انہوں نے, اس کو ریئلائز کر لے. جس طرح ریاست پاکستان کا بیانیہ تھا 9 مئی کے بعد عمران خان معافی مانگ لے, تو میں سمجھتا ہوں تب تک جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سازشیں کی ہے, لندن پلان بنایا, اس کو نائل کروایا, اپنے ججز کے تھرو جو کچھ اس نے کیا, اس نظام کو نقصان دیا, جمہوریت کو نقصان دیا, اور جو فرمائشی فیصلے اس کے کہنے پہ پاکستان کو نقصان دیا, پہلے وہ ریئلائز کر لے. نواز شریف صاحب کیوں جائیں گے ان کے پاس؟ کیا ضرورت ہے نواز شریف صاحب کو جانے کی؟ جب تک ایک شخص پورے اس پروسیس کو, اس ڈیموکریسی کو جو رکاوٹ ہے, جو وہ چاہتا ہے پاکستان کی معیشت ٹھیک نہ ہو, پاکستان آگے نہ بڑھے, اس سے بات کرنے کون جائے گا مجھے بتائیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں, نہ ایسی کوئی بات ہے, نہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے. ہاں سیاسی عمل تب شروع ہوگا, سیاسی راستہ تب کھلے گا جب وہ نواز شریف صاحب کے سامنے یا قوم کے سامنے یہ بات کریں گے کہ میں نے یہ کچھ کیا ہے, اور اس سے ریئلائز ہونا چاہیے. معاف کریے گا جی. تیمور صاحب 30 سیکنڈ سر, if you want to respond. نہیں دیکھیں جی, یہ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ یہ خود ہی جو کچھ کر رہے ہیں کیا ہے. 26ویں امینڈمنٹ بھی انہی کی مہربانی ہے, اور آئندہ بھی جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ بھی انہی کا ہے. چارٹرڈ کیا ہونے جا رہا ہے سر 27ویں ترمیم میں؟ کیا آئے گا ویری کوئکلی آپ کے خیال میں, یا آپ کی کیا انفارمیشن ہے, کیا آئے گا 27ویں ترمیم میں؟ انفارمیشن میں میڈیا سے ہی آپ جیسوں کے تھرو ہی آتی ہے, تو وہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی مدت بڑھا دیں گے پارلیمان کی, یہ فاٹا سے ریلیٹڈ بات ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی جو چیز ہوگی وہ ان کے اپنے چارٹر. بہت بہت شکریہ. ہم دونوں, ہمارے دونوں مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کچھ بین الاقوامی امور پہ, خاص طور پہ جو برکس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے پچھلے دنوں.